بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک نے جا بجا شراب پینے سے منع فرمایا ہے۔ شراب اسلام کے اندر شراب پینا گناہ کبیرہ، اللہ کی ناراضگی کا سبب، حرام قطعی، اور جو شراب کو حلال جانے، پینے کو جائز جانے، یاد رکھو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور شراب پینے والے کے انجام کے بارے میں کہ جو اس حال میں جس کو موت آ گئی کہ اس نے شراب پی رکھی تھی، وہ ایمان سے خالی مرا۔ اور اسی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، اور قرآن پاک نے کہا کہ یہ حرام ہے، اس کا کوئی نفع نہیں، صرف نقصان ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اسی کے متعلق حضرت خواجہ عثمانی ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مشارق الانوار میں لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ حلال نہیں۔ شراب کے متعلق فرمایا یہ حلال نہیں، محض حرام اور خراب ہے۔ اور شراب کا تعلق مومنوں سے نہیں، اور مومنوں کا تعلق شراب سے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مل جائے اور سخت نہ ہو تو اس کا پی لینا جائز، اگر مل کر کچھ عرصہ گزر جائے، سخت ہو جائے تو اس کا پینا جائز نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے، بیچنے، اس کی قیمت وصول کرنے والے کے لیے جو حکم فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر لعنت کی جو شراب پیے، بیچے، اس کی قیمت میں سے کچھ کھائے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کہ خواجہ عثمانی ہرونی علیہ رحمہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمایا کہ یہ شریعت ہے، اس کے اندر شراب کو حرام گنا، ورنہ طریقت میں تو ندی کا پانی پینے سے اگر بندگی خدا میں سستی آ جائے ہم تو اس کو بھی شراب سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ایسی غذا جو بندے کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے ہم تو اس کو بھی حرام ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ شریعت نے جب اصول بنایا ہے کہ صرف شراب حرام ہے، تو اسی کے متعلق حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے مجاہدوں کا حال بیان کریں، آپ اپنے مجاہدات کی بات کریں، عبادات کی بات کریں۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا اگر میں اپنے مجاہدے کا حال بیان کروں تو تمہارے اندر سننے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنے نفس کے ساتھ جو معاملہ کیا میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ اور فرماتے کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں نے نفس کو نماز کے لیے طلب کیا، یعنی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، نماز کا ارادہ کیا، کہا، فرماتے کہ نفس نے موافقت نہیں کی، یعنی سستی غالب رہی، نہیں اٹھ سکا اور نماز قضا ہو گئی۔ حضرت بایزید فرماتے
کہ وہ نفس کی غلبے کی وجہ سے میری جو نماز قضا ہو گئی، اس کا باعث یہ تھا کہ میں نے مقررہ مقدار سے زیادہ کھانا کھا لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں نے ایک مقدار مقرر کی، اس سے تھوڑا سا زیادہ کھانا کھا لیا۔ جب دن چڑھا تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ سال بھر اپنے نفس کو پانی نہیں دوں گا۔ کہا یہ میں نے اس کو سزا دی کہ تھوڑا سا تجھے زیادہ کھانا ملا اور تو نے میری نماز قضا کر دی، اللہ کی بندگی سے دور کر دیا، اب میں اس نفس کو پانی نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے بزرگان دین علیہ رحمہ کی زندگیاں، اور کس قدر وہ احتیاط اور ہر اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ کی عبادت بندگی خدا سے دور کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تراب بخشی علیہ رحمہ کو سفید روٹی اور مرغی کے انڈے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، بیٹھے بیٹھے خواہش پیدا ہوئی کہ اگر آج مل جائے تو روزہ افطار کر لوں گا، یعنی سفید روٹی مرغی کے انڈے ملے تو ذرا روزہ افطار کر لوں گا۔ تو اتفاقاً آپ عصر کی نماز کے وقت تازہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت ابو تراب بخشی علیہ رحمہ، تو ایک لڑکے نے آ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور شور کر دیا کہ یہ چور ہے، اس دن میرا اسباب چرا کے لے گیا تھا، آج پھر آیا ہے تاکہ یہ چوری کرے، میرا مال چرا لے۔ جب یہ شور بپا ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، لڑکا اور اس کے باپ نے حضرت خواجہ ابو تراب بخشی الحمدللہ حضرت ابو تراب بخشی علیہ رحمہ کو اس کے لڑکے اور باپ نے مارنا شروع کر دیا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے میں نے جب گنتی کی نا، انہوں نے 6 مکے مجھے مارے تھے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک بندے نے کہا یہ چور نہیں، یہ ابو تراب بخشی علیہ رحمہ ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ وہ لڑکا اور وہ اس کا باپ جو تھا وہ معافی کے طلبگار ہوئے، حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی، پہچان نہیں سکے، اپنے گھر میں لے کے چلے گئے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو ان کے گھر میں اتفاق سے ہی سفید روٹی اور مرغی کے انڈے تھے، خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو پیش کر دیے۔ جب آپ کے سامنے رکھے نا، آپ نے فرمایا اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا ابھی تو میں نے خواہش کی تھی، 6 مکے اس نے مروائے ہیں، اور کھا لیا تو پھر کیا بنے گا؟ شاید کھا لوں تو اس سے کوئی بڑی مصیبت نہ مجھ پہ نازل ہو جائے۔ اور حضرت ابو تراب بخشی علیہ رحمہ بغیر کھائے اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں، طریقت کے اندر تو ہر وہ چیز جو نفس کی رضا کے لیے ہو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ شراب تو وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، شراب وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور شراب کتنا بڑا گناہ ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا شراب کا ایک قطرہ پانی کے کنویں میں اگر گر جائے اور اس کنویں کو پھر بند کیا جائے، اور اس کنویں کو بند کرنے کے بعد فرمایا پھر اس پہ مینار بنایا جائے، فرمایا علی اس مینار پہ کبھی اذان نہیں پڑے گا۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کنویں کو بھر دیا جائے، اس پہ پھر گھاس اگے، وہ گھاس جانور چرے، اس جانور کا میں دودھ نہیں پیوں گا۔ یعنی شراب اس قدر بری چیز ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار، اپنی زندگیاں بھی بچاؤ، دنیا بھی بچاؤ، آخرت بھی بچاؤ۔ اس کا حل کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ شراب حرام قطعی ہے، ہر قیمت پہ اس کا بنانا، بیچنا، پینا
اس کی قیمت وصول کرنا، اس کی ترسیل کرنا، یہ سارے کا سارا عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔